بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، انتہائی ایک دکھ اور افسوس والی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ جس طریقے سے ہوا ہے یہ ایک پلانڈ اور ہائیلی آرگنائزڈ تو نہیں لیکن بہت ہی آرگنائزڈ طریقے سے یہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک سامنے بندہ آیا کہ جی پسٹل سے اس نے ویپن کی ہے، یہ پسٹل سے نہ ہی اتنا بسٹ فائر ہوتا ہے اور نہ ہی اوپر تک اتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور نہ ہی پسٹل کے فائر کی اتنی ایکوریسی ہوتی ہے۔ جو خود پولیس اور آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں نا، ان میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پسٹل کے فائر کے اوپر اتنی زیادہ گرپ ہو اور وہ اتنا ایکوریٹ نشانہ لگا سکیں۔ تو یہ ایک سے زیادہ لوگوں نے آبویسلی یہ کام کیا ہے، تو بہت ہی ایک پریشانی کی بات ہے۔ جہاں تک یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے، اس میں تھوڑی سی ایک یہ اطمینان کی بھی بات ہے۔ اطمینان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی جان بخشی ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں اور وہ بالکل صحیح سلامت ہیں، اور ان کی جو وہ آپریٹ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس صورت میں پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو یہ بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ ہم اپنے ویلاگز میں بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہائی پروفائل اسیسینیشن کا خطرہ ہے، بلیک سوان کا خطرہ ہے، پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ریپوٹیشن کے ساتھ ہم نے بات کی ہے پہلے بھی۔ اور یہ عمران خان کے یہ لانگ مارچ کے اندر یا خان صاحب کے کسی بڑے جلسے میں یا کسی بھی سٹ ان میں یہ چیز ہو سکتی تھی، وہ ٹارگٹ ہو سکتے تھے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو پورا پلان کیا ہے کہ اس کو مار دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کرم کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے پاکستان کی قوم کی قیادت کرانی تھی، اس لیے اس کی جان بخشی ہو چکی اور وہ بچ چکا۔ اور دوبارہ سے جس ریزالو کا مظاہرہ کیا ہے خان صاحب نے، جو اپنے ادھر کیا کہتے ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں، جو ادھر ہاسپٹل کے اندر بھی جا کے جس چیز کا مظاہرہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو دوسری دفعہ زندگی دی ہے، اور ونس اگین ہی ہٹ بیک آل دا لوٹرز اینڈ پلنڈررز آف دس کنٹری۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس طرح کی قداور شخصیات بہت کم ہوئی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن یہ پاکستان کی پوری اسٹیٹ کے لیے ہائیلی انفارچونیٹ بات ہے۔ ایسی صورت میں کرنا یہ ہے ابھی کہ پاکستان جو اتنے زیادہ یعنی یہ چلے گیا انتشار کی طرف کہ اتنا ایکسٹریم ایک اقدام ہو چکا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مقبول جو لیڈر ہے، جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اس وقت، اس کو ہٹ کیا دشمنوں نے، مارنے کی تو پوری کوشش کی ہے، یہ تو اللہ باری تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ وہ بچ گیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ جو جتنا بھی انتشار ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں، تھوڑا سا نیچے لائیں۔ یہ جس نے بھی کروایا ہے، یہ آجے کی چیزیں سامنے آ جائیں گی، یہ بلا سوچے سمجھے کسی کے اوپر الزام ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی ترتیب نظر آ رہی ہے سامنے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں ان کا جو پچھلے دنوں بات چیت بھی تھی، جو نیریٹو تھا، ہو سکتا ہے وہ ہوں، جو غالب امکان ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی جو پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ہوسٹائل اینیمی ایجنسی کام کر سکتی ہے یہ، اور یہ کوئی اتنی بڑی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے بندے ادھر ہائر نہ کیا جائے۔ وہ ورنریبل ٹارگٹ ہے خان صاحب، اور جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی تھی اس میں اوپر سے بیٹھے وہ سنائپر نے ہٹ کیا تھا، سنائپر کا 100% ایکوریٹ نشانہ ہوتا ہے، لیکن اس جگہ کے اوپر اللہ کا شکر ہے کوئی سنائپر نہیں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ یہ موو کر رہا تھا قافلہ۔ محترمہ والا جو معاملہ تھا وہ تو ایک جگہ کے اوپر جلسہ ہو رہا تھا، وہ بلڈنگز تھی اوپر، وہ لوگ اوپر پہلے فیلڈنگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر یہ نہیں تھا معاملہ۔ مطلب انٹینشنز ادھر بھی 100% یہی تھیں کہ ان کو قتل کر دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ ایسی صورت میں ایک تفتیش ہونی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ ادارے اس کے اندر پورا کوآپریشن کریں گے۔ جو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اور جو سین وائسز ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے، جس لیول پہ یہ تلخی چلے گئی ہے
اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اگر ہو سکے تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا وہ پولیٹیکل ہو جائیں اس ٹائم، کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کی اسٹیٹ کی ساورنٹی، اسٹیٹ کی سیکیورٹی، اسٹیٹ کی فزیکل انٹیگریٹی، اور اسٹیٹ کے اندر یہ جو اس کی لیڈرشپ ہے اگر اس کو ڈیمیج پہنچتا ہے تو پوری پاکستانی اسٹیٹ کو نقصان ہوگا۔ تو وہ آ کے جدھر اتنی دفعہ پہلے ہوا اب بھی آ کے وہ بات کر دیں کہ بھائی کرو الیکشن اناؤنس۔ یہ مارچ کی خان بات کر رہا ہے، آپ مارچ کی بجائے ایک آدھا مہینہ آگے لے جائیں، مطلب الیکشن تو ویسے بھی ود ان اے ایئر ہونے ہیں، تو بیچ والی کوئی درمیانی راہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا، کسی کے پاس کوئی اس طرح کی اتھارٹی نہیں ہے، نہ ہی تو کوئی انٹرنیشنل اس طرح کی کوئی فورس بیچ میں آ سکتی ہے، آبویسلی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور سوائے اسٹیبلشمنٹ کے کسی کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو اس طریقے سے وہ بات کریں کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں۔ گو کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے، اسمبلی کی جتنی مدت ہے وہ پوری کی جانی چاہیے، لیکن اتنا بڑا جو عوامی ایک سمندر ہے وہ اس کی بھی ڈیمانڈ ہے، اور یہ جو اتنا بڑا لیڈر ہے یہ جو اسیسینیٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، اور اگر دوبارہ وہ آئے گا دوبارہ 100% آئے گا، کیونکہ انسان اپنی فطرت سے نہیں مڑتا، وہ اپنی عادت سے کبھی ہٹ نہیں سکتا، یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو خان کی عادت تو یہی ہے کہ وہ دوبارہ آ کے ہٹ کرے گا، وہ دوبارہ جلسوں میں آئے گا، وہ دوبارہ بغیر کسی ایسے بیریئر کے، بغیر سیکیورٹی کے، بغیر کسی وہ بلٹ پروف شیشے کے وہ دوبارہ آ کے ایڈریس کرے گا۔ اور اگر وہ دوبارہ آئے گا تو خدا نخواستہ ابھی والا واقعہ دوبارہ ہو جائے تو پھر who will be responsible؟ اور it will be useless to cry over spilt milk۔ تو it is never too late as well۔ تو اب بھی تھوڑا سا ہو جائیں پولیٹیکل، اتنی دفعہ پولیٹیکل ہوئے، مارشل لاز لگیں، بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہیں، تھوڑا سا ہو کے فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری یا آپ کو کرنا ہوگا۔ ویسے بھی تو یہ کرنا ہوگا نا، اگر کیوس آ جائے، بالکل ہی بلڈ شیڈ ہو جائے، وائلنس آ جائے، تو پھر ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپ کو انٹروین کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ بھی تو ایک پولیٹیکل سٹیپ ہوگا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ اپنا وزن تھوڑا سا ملک کی سٹیبلٹی کے لیے، ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، ان کو دونوں پارٹیز کو، یہ جو خان صاحب والی پارٹی ہے، جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے، جو پی ڈی ایم ہے، ان کو دوبارہ سے بات کر کے کوئی درمیانی راہ نکالیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ دس از پرٹیکولرلی فار چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ اسٹیبلشمنٹ، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ تو جنرل باجوہ اگر یہ کام کرتے جائیں، یہ کام اگر کر جائیں، اور کہ پاکستان جو اس وقت حالت نزاع کے اندر ہے، اس حالت نزاع سے پاکستان کو نکلوا دیں اور کوئی ایسا سلوشن نکال دیں جس سے یہ سارے راضی ہو جائیں اور ایک الیکشن کی ڈیٹ مل جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جتنی انہوں نے بیشنگ کی ہے مسلح افواج کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگوں نے، یہ بھی اس سے ریویو کر جائیں گے، اور پاکستان کے اندر ایک امن کی اور ایک سکون کی جو لہر ہے وہ آئے گی۔ تو یہ اب جو ہے ہلکا سا کام کرنا ہوگا، اینڈ یہی کام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ بالکل گورنمنٹ جانے، خان جانے، اسٹیبلشمنٹ کا بیچ میں کوئی رول نہیں ہے، تو یہ تو پھر لڑیں گے۔ یہ لڑائی اس حد تک آ گئی ہے کہ انہوں نے اٹیمپٹ کر دی ہے مارنے کی، وہ مرا نہیں ہے، کہ اللہ نے اس کی زندگی جو ہے نا ابھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر ابھی بھی معاملے کو آپ حل نہیں کروائیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ کوئی ایسی انکانسٹیٹیوشنل بات بھی نہیں ہے، الیکشن تھوڑا سا ارلی ہو جانا، کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے، کوئی ان لافل ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو یہ اس کو آپ بیچ میں آ کے انٹروین کرائیں، صرف آپ کا ادارہ آ کے، آپ لوگ آ کے بات کر سکتے ہیں، اس سے بہت چیزیں سیٹلڈ ہو سکتی ہیں۔ اگر نہ آئے تو وہ پھر کیا ہوگا کہ نقصان ہو جائے گا، اور پھر کاش والی بات ہوگی، اور پھر یہ پاکستان کے اندر جتنا پہلے بھی خون، ہائی پروفائل ہمارا خون بہا ہے، کتنے بڑے لیڈرز ہیں جن کا خون بہا ہے، یہ بھی خدا نخواستہ اسی سلسلے کے اندر یہ ایک مزید کڑی ہوئی تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی، اور پوری جو قوم ہے اور جو ریاست پاکستان ہے اس کے لیے اس سے زیادہ شدید تکلیف کی بات نہیں ہوگی۔ تو بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پرابلم سے اگر کوئی ادارہ بھی نکلوا سکتا ہے، ریسکیو کر سکتا ہے پاکستان کو، اس حکومت کو،
اس پی ٹی آئی کو اور اسٹیٹ آف پاکستان کو تو وہ ہے افواج پاکستان، اور ان کو اب یہ کرنا ہوگا، اب وہ آ کے کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، آپ پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے کسٹوڈین ہیں، آپ پاکستان کی پیس اور اسٹیبلٹی کی آخری جو ہے وہ ڈیفنس لائن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس ٹائم پاکستان جو ہے بالکل حالت نزاع کے اندر ہے. اگر یہ خدا نخواستہ یہ اسیسینیشن ہو جاتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ ملک کے اندر ایک انارکی ہونی تھی، کیوس ہونا تھا، ایک بہت ہی زیادہ پریشانی والی بات ہونی تھی. تو اس سے ملک کو بچائیے اور آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کروائیے. کوئی ایسی انلافل بات، کوئی ایسی یہ بہت بڑی کوئی پولیٹیکل آپ کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. آپ سمجھ لیں یہ کمپلسیو انٹرونشن ہے. اس کمپلسیو انٹرونشن سے تو پہلے کا یہ ایک لیول ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ جب آپ کو خود آ کے حکومت میں بیٹھنا ہوگا، ایک ملٹری کو کرنا ہوگا، مارشل لا لگانا ہوگا. اس سے نیچے نیچے یہ چیز ہو سکتی ہے اور یہ حل ہو جائے گی. اگر آپ بالکل ایک کلیئر انٹینشن کے ساتھ آئیں تو معاملات حل ہو جائیں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.